بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اسلامی تاریخ کے اس عظیم ترین دن کی طرف، اس دن کی طرف جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا، اس دن کی طرف جس نے حق و باطل کے درمیان پہلی فیصلہ کن لکیر کھینچ دی، اور وہ دن تھا غزوہ بدر کا دن۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں مسلمان کمزور تھے، قریش کے مظالم ابھی ذہنوں میں تازہ تھے۔ وہ گھر جن میں مسلمانوں نے آنکھ کھولی تھی ان سے زبردستی نکالا جا چکا تھا۔ ان کا مال، ان کی زمینیں، ان کا کاروبار سب چھین لیا گیا تھا۔ مکے کے سردار مسلمانوں کی مدینہ میں بڑھتی ہوئی قوت سے خائف تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا نہ گیا تو العرب ایک پرچم کے نیچے جمع ہو جائے گا۔ ادھر مسلمانوں کو خبر ملی کہ قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ جس کی مالیت لاکھوں درہم تھی، مکہ واپس جا رہا ہے۔ یہ وہی مال تھا جو مسلمانوں سے چھین کر تجارت میں لگایا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور ایک مختصر جماعت کو قافلے کی طرف بھیجا، لیکن قافلے کے سالار ابو سفیان نے خطرہ محسوس کیا، راستہ بدل لیا اور مکہ ایک پیغام بھیج دیا: محمد نے تمہارا قافلہ گھیرنے کا ارادہ کیا ہے، جلدی مدد کو پہنچو۔ یہ پیغام مکہ پہنچا تو قریش کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف سب چیخ اٹھے۔ انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ 1000 کا لشکر، 100 گھڑ سوار، 600 زرہ پوش، عرب کے تاریخ کے بڑے بڑے جنگجو۔ ادھر مدینہ میں صرف 313 جانثار، نہ مکمل اسلحہ، نہ گھوڑے، نہ زرہیں، مگر ایمان، صرف ایمان۔ نبی کریم صلی اللہ مدینے سے نکلے تو آپ کے ساتھ صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ صحابہ باری باری اونٹ پر سوار ہوتے، کچھ پیدل چلتے، کچھ کبھی سوار ہوتے اور کبھی اپنے بھائی کو جگہ دیتے۔ حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، مصعب بن عمیر، مقداد، سعد بن معاذ، 313 ستارے جو پوری دنیا کو روشن کرنے والے تھے۔ راستے میں جب معلوم ہوا کہ اب قافلہ محفوظ مقام تک پہنچ چکا ہے اور مقابلہ قریش کے بڑے لشکر سے ہوگا تو صحابہ پریشان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا۔ انصار کے سردار سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور یوں بولے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دے دیں تو ہم کود جائیں گے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، دائیں سے آئیں، بائیں سے آئیں، آگے سے آئیں یا پیچھے سے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، آپ حکم کرے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس خطاب نے پورے لشکر میں بجلی بھر دی۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 17 رمضان 2 ہجری، جمعہ کا دن تھا۔ بدر ایک خشک گرم وادی تھی جہاں چند کنویں موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی حکمت عملی کے ساتھ اپنی فوج کو پانی کے قریب ڈیرے ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ صحابہ ساری رات عبادت میں گزار رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جھوپڑی میں ہاتھ اٹھا کر رو رہے تھے: اے اللہ، اگر یہ تھوڑی سی جماعت آج مٹ گئی تو پھر زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ اتنی دعا کی کہ چادر کندھوں سے گر گئی۔ حضرت ابو بکر نے چادر اٹھائی اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس کیجئے، اللہ ضرور اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ عرب کے دستور کے مطابق جنگ سے پہلے مبارزہ یعنی ایک دوسرے کے چیمپئن سامنے آتے تھے۔ قریش کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید، مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور عبیدہ بن حارث۔ تینوں مقابلے میں مسلمانوں نے قریش کے ان بڑے سرداروں کو پچھاڑ دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مسلمانوں کے دل مضبوط ہوئے اور قریش کے خوف میں اضافہ ہوا۔ اب اصل معرکہ شروع ہوا۔
दोनों तरफ से तीरों की बारिश होने लगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, उठो, जन्नत की तरफ दौड़ो, जिसकी चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है। हजरत उमैर बिन हमाम ने खजूरें फेंक दी और कहा, अगर जन्नत अभी मिलने वाली है तो खजूरें खाने में वक्त क्यों जाया करूं। ये कहकर तलवार लेकर दुश्मन की सफों में घुस गए। कुरान मजीद में सूरतुल अनफाल में आयत है, मैं तुम्हारी मदद के लिए 1000 फरिश्ते भेज रहा हूं। सहाबा कहने लगे, हम देख रहे थे कि सफेद लिबास में लंबे कद के सवार दुश्मनों को गिराते चले जा रहे थे। ये अल्लाह की गैबी मदद थी। अबू जहल, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने में कोई कसर न छोड़ी थी, उसे 2 कम उम्र अंसारी सहाबा मुआज और मुअव्वज ने मार गिराया। बाद में हजरत इब्ने मसूद उसके करीब आए। अबू जहल ने पूछा, क्या आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गए हैं? इब्ने मसूद ने जवाब दिया, हाँ, अल्लाह ने अपने रसूल को कामयाब किया है। ये सुनकर उसने आखिरी सांस लिया। कुछ ही देर में मैदान साफ हो गया। कुरैश के बड़े बड़े सरदार मारे जा चुके थे, जिन्होंने जुल्म की हदें पार की थी, जिन्होंने मुसलमानों पर बरसों जुल्म किया था। आज अंजाम उनके सामने था। मुसलमानों में से 14 सहाबाए कराम शहीद हो गए और कुरैश के 70 लोग मुर्दार हो गए और 70 कैदी बनाए गए। ये वो अजीम फतह थी जिसने इस्लाम को नई जिंदगी अता की। मदीना पहुंचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, कैदियों के साथ नरमी करो। अंसार ने अपने घर का खाना कैदियों को दे दिया और खुद भूखे रहे। दुनिया हैरान थी, जिस कौम से जंग हुई, इनके कैदियों से भी इतनी रहमत और अखलाक से पेश आते हैं। यही इस्लाम की अजमत थी। नाज़रीन कराम, ग़ज़वा बदर का वाक़या हमें सिखाता है कि ईमान हो तो थोड़ों की ताकत भी पहाड़ बन जाती है। जब अल्लाह साथ हो तो हालात चाहे कितने ही मुश्किल हो, फतह मुकद्दर बनकर रहती है। अददी ताकत नहीं, अज़्म, तकवा और अल्लाह पर भरोसा जंग का फैसला करते हैं। अल्लाह हमें भी बदर के मुजाहिदीन जैसी सच्चाई, इस्तिकामत और कुर्बानी का जज्बा अता फरमाए। आमीन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि अगली वीडियो किस इस्लामी वाक़े पर बनाऊं। आपका जवाब ही हमारी अगली वीडियो का मौजू होगा।